السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر پولیس نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے بچے جو ہے وہ بیرون ممالک غیر قانونی طریقے سے بھیجتے ہیں۔ جس طریقے سے یونان کے اندر گزشتہ دنوں حادثہ پیش آیا، یونان کی سمندری حدود کے اندر وہ لوگ ڈوب کر کے سمندر کی تہہ میں چلے گئے جو غیر قانونی طریقے سے لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے۔ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات افزا ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے قتل بالسبب کا جو بنتا ہے اس میں ہم نے وہ سیکشنز لگائی ہیں، جو اس میں فراڈ وغیرہ کو ہوتا ہے وہ لگائی ہیں۔ میں نے ایس ایس پی کوٹلی کو انسٹرکٹ کیا تھا کہ وہ جو لیگل مائنڈز ہیں وہاں پہ ان سے فارملی اور انفارملی کنسلٹیشن کرے اور اس کے بعد ہی جو ہے نا ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے۔ اور یہ پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہی ہمیں انفارمیشن ملی ہے ہم نے اس پروسیس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک لوکلی ایک چیز ہوگی، اس کے کنیکشنز ہوتے ہیں، اور جیسے یہ کرائم کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ان لمیٹیڈ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی اگر فار ایگزامپل کوٹلی میں تو کوٹلی میں ہی ہو گیا، ادھر سے آئے اور ادھر سے ہی ہو گیا۔ اس کے لیے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ اس کیس کے اندر گجرات کے کنیکشنز ہیں، ایک کلپرٹ وہاں پہ ساجد انہوں نے ایف آئی اے والوں نے گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے کا مینڈیٹ ہے، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اے جے کے اندر ایف آئی اے کی ایسا جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن اس کے جو تانے بانے بنتے ہیں، اب جو 9 لوگ ہیں، میں بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو ڈائیورج نہیں کر سکتا، مناسب نہیں ہوگا۔ ہم ان کی سب کیٹیگریز بنا رہے ہیں۔ یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ جی سارا ایک ہی گینگ ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ اس کے اگر کوٹلی ہے تو اس کے لنکیجز میرپور میں، باقی آزاد کشمیر میں، بھمبر میں وہ کس حد تک موجود ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر پیسے کے لیے ہے تو پیسے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر ٹریول ایجنٹس کون سے انوالو ہیں، آیا انہیں پتہ تھا، انہوں نے بونا فائڈ اس میں ایکٹ کیا، یا یہ کہ پارٹ آف سنڈیکیٹ تھے وہ، یہ ساری چیزیں جو کہ انرتھ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور کلیئر کٹ انسٹرکشن ہیں۔ جناب پرائم منسٹر نے بھی اس کو رات گئے جب یہ انفارمیشن ملی اور ان کے ساتھ شیئر کی گئی، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ نے ایفرٹ لگا کے اپنی پوری جو ہے نا لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ ناظرین، میں یہاں پر شاباش دینا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کا جو ڈویژن ہے، میرپور ڈویژن، اس کے جو ڈی آئی جی ہیں، ڈی آئی جی پی ڈاکٹر خالد محمود چوہان صاحب، انتہائی بریلینٹ آفیسر ہیں، ٹیلنٹڈ آفیسر ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا ایک ممتاز نام ہے اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ انہوں نے جب یہ خبریں چلی تو فوری طور پر انہوں نے ایکشن لیا اور آزاد کشمیر کا جو ضلع ہے کوٹلی اور کھیرٹا سے بہت زیادہ ان بچوں کا تعلق تھا جو اس وقت ڈوب چکے ہوئے ہیں، جن کی 40 سے زیادہ 43 کے لگ بھگ جو تعداد بتائی جا رہی ہے، جس میں سے 2 بچے زندہ بھی ہیں، تو یہ وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اب آزاد کشمیر پولیس نے متحرک ہو کر ان ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے اور ایف آئی آر جو ہے اس وقت آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جو ایجنٹس تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ ان لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، ان کے نیٹ ورک کی بات کی گئی ہے، اور نیٹ ورک کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لکھا گیا باقاعدہ طور پر کہ ان کا ایک بندہ جو ہے وہ لیبیا کے اندر موجود ہے۔ یہ کس طریقے سے ملی بھگت کر کے جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان کے لوگوں کو یہ نیٹ ورک آزاد کشمیر اور پاکستان کے دونوں اطراف کے نوسر بازوں ایجنٹوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کھیرٹا کے جو ایس ایچ او ہیں سہیل یوسف، انہوں نے اس ایف آئی آر کو دیا ہے۔ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے۔ آج ہم آزاد کشمیر پولیس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سے بھی بات کرنی ہے، اگلی گفتگو میں ان کو بھی مخاطب کریں گے، پریزیڈنٹ کو بھی مخاطب کریں گے، میرے سلطان کو، برسر سلطان محمود چوہی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جو ممبران اسمبلی ہیں کوٹلی کے، چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کوٹلی کے اندر سے ہی وہ اپنی سیاست بھی کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے جو ہیں عامر یاسین وہ بھی وہاں پر سیاست کرتے ہیں، باقی لوگ بھی ہیں۔ اس کے اوپر ہم سیاسی نقطہ نظر کے اوپر بھی بات کریں گے کہ نوجوانوں کو اس طرف ڈالنے کے لیے جو لوگ اپنی کاروائیاں ڈالتے ہیں، جو ڈنکی کرتے ہیں، ڈنکی کرنے کے بعد وہ ان بچوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں، ان سے پیسے لوٹتے ہیں، تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس جو روزگار کے موقع ہیں، اس کے اوپر ہم آئندہ بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر میں شاباش دینا چاہتا ہوں آزاد کشمیر
پولیس کے اس ہونہار آفیسر کو ڈاکٹر خالد محمود چوہان کو ڈی آئی جی پی صاحب کو کہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے احکامات صادر کیے اور سہیل یوسف صاحب جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے ایف آئی آر درج کی. ایف آئی آر درج کرنے کے بعد انہوں نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو اس کام میں ملوث تھے, جو ان بچوں کو یہاں سے نکالنے میں, ان کو پیسے لینے میں, ان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر ان کو آمادہ کرنے میں, ان کو سہانے سپنے دکھانے میں, ان کو یورپ کے عالیشان قسم کے مستقبل کے خواب دکھا کر کے ان سے پیسے اینٹ کر کے ان کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے. لیکن میں یہاں پر آج ضرور یہ بات کروں گا کہ ایف آئی آر جو میں نے پڑھی ہے, جو دفعات میں نے پڑھی ہیں وہ مختلف نوعیت کی دفعات ہیں. یہ قانون کے مشگافیاں, قانون کے اسرار و رموز جو ہیں وہ سہیل یوسف صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ تو آزاد کشمیر پولیس کا وہ پرپرزہ ہیں جو کافی شہرت بھی رکھتے ہیں. صرف میں یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ قتل کی دفعہ لگنی چاہیے تھی. ان کے اوپر اگر کوئی جبری گمشدگی کی آپ کے پاس سخت سے سخت ترین دفعہ ہے وہ لگائی جانی چاہیے. ان کے والدین کو, جو بچے فوت ہو گئے ہیں, جو بچے اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے والدین کو بلا کے ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ قائم کریں. ان دفعات سے جو آپ نے لگا رکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ گرفت ہوگی. یہ تو چھوٹ جائیں گے کورٹ میں جا کر کے. ظاہر ہے انہوں نے اتنے پیسے اینٹھے ہوئے ہیں, اتنے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, یہ پیسہ پھینکیں گے, پیسہ پھینک کے یہ لوگ نکل جائیں گے. ان کے اوپر خدا رہا ایف آئی آر کاٹیں, قتل کی ایف آئی آر کاٹیں, ان کے اوپر اغوا کی ایف آئی آر کاٹیں, ان کے اوپر غیر قانونی طریقے سے مجرمانہ فیل کرتے ہوئے بچوں کو بہلانے پھسلانے کے ایف آئی آر کاٹ کر کے اس نیٹ ورک کو پکڑنے کی کوشش کریں. ہماری آزاد کشمیر پولیس کے ایک اور ہونہار آفیسر ہیں ایس ایس پی میرپور ڈویژن جو عرفان سلیم صاحب ہیں. آپ کا نیٹ ورک بہت اچھا نیٹ ورک ہے. آپ کے نیٹ ورک کی رسائی, آزاد کشمیر پولیس کی قابلیت, ان کی رسائی جو ہے یہ بیرون ممالک تک ہے. آپ بیرون ممالک تک اپنی تحقیقات کا دائرہ بڑھاتے ہیں. آپ اس طریقے کو آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یقین جانیے کہ یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کا اجر بھی اللہ نے آپ کو دینا ہے. یہ آپ کا فرض منصبی بھی ہے. اور کشمیری قوم جو ہے, پاکستانی قوم جو ہے, جو بچے شہید ہوئے ہیں, جو بچے اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے والدین, ان کے عزیز و اقارب آپ سے توقعات بھی یہی رکھتے ہیں. تو سہیل یوسف صاحب, آپ سے میں مخاطب ہوں خصوصی طور پر. آپ جس طرح میں نے پہلے کہا, آپ آزاد کشمیر پولیس کا بڑا خاص پرپرزہ ہیں اور آپ کی قابلیت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. آپ قانونی طور پر مکمل طور پر آگاہ ہیں. آپ اپنی کارروائی کر جائیں اور قانونی حدود و قیود جو آپ کو وہ قانون کے دائرے کے اندر اجازت میسر ہے اس کے اندر آپ سخت سے سخت کارروائی کریں. ان کو مت چھوڑیے گا, ان کو نشان عبرت بنائیں اور ان کو لٹکائیں. ان کو ایسا نشان عبرت بنائیں کہ آئندہ اس عمل کا کوئی تصور بھی کرے تو اس کو یہ سوچنا پڑے کہ میرا انجام بہت برا ہوگا. ابھی جو باقی صورتحال ہے ان بچوں کے حوالے سے, ان کی میتوں کے حوالے سے, چونکہ میں نے پہلی بھی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر بیرون ممالک یونان والے جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز ریلیز نہیں کرتے. اس میں 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں. ان خاندانوں کے اوپر بڑی سختی کا اس وقت ٹائم گزر رہا ہے. ان کے عزیز و اقارب جو ہے وہ بڑی سختیوں سے دوچار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کریں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے معلومات ہم آپ کو گیدر کر کے آپ کو دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نے کے بعد.